الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشیماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی دو خطابات ہوئے، بہت ہی اہم خطابات تھے۔ ان دونوں خطابات کے جو پیغامات ہیں انہیں اپنے ذہن میں بیٹھائیں اور عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کریں۔ بہت اہم پیغامات ہیں۔ ابھی آپ کے سوالات کی باری ہے، مختصر طریقے سے میں آپ کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ ایک سوال ہے، ایک بہن نے لکھا ہے کہ لڑکی شادی کے بعد سسرال میں جاتی ہے، جانے کے بعد اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا شوہر جسمانی تعلقات یا ہم بستری نہیں کر سکتا ہے اور شراب بھی پیتا ہے۔ اب لڑکی ساتھ نہیں رکھنا چاہتی ہے، طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، لیکن لڑکا طلاق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیا کرے؟ جو عذر بتایا گیا ہے، اس عذر کی بنیاد پر بالکل ایک عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر سے خلا لے، خاص طور پر اس وقت جب کہ شوہر وظیفے زوجیت ادا نہیں کر رہا ہے یا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے اور شراب بھی پی رہا ہے۔ اگر دوسری خرابیاں ہوتی تو اس کے سدھار کی کوشش کی جا سکتی تھی۔ اگر شوہر کے اندر وظیفے زوجیت ادا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اگر موقع دیا جاتا ہے، علاج کرا لیتا ہے، اپنے آپ کو سدھار لیتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر تعلق ختم کرنے کی شرعی ناحیہ سے گنجائش پائی جاتی ہے۔ لیکن یہاں پر ہم ایک نقطہ ضرور بیان کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معیار بتایا ہے شادی کرنے کا، اور وہ ہے دینداری۔ تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولدینها ولجمالها فاظفر بذات الدین۔ دیندار عورت کو ترجیح دینی چاہیے اور دیندار مرد کو بھی ترجیح دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرتی ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ وراثت سے متعلق ایک سوال ہے، 3 بہنیں ہیں، ایک بھائی ہے، طریقہ کیا ہوگا؟ جیسے اللہ رب العالمین نے مردوں کو وراثت میں حق دیا ہے، ویسے ہی عورتوں کو بھی وراثت میں حق دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے حوالے سے تمہیں وصیت کرتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے مقابلہ میں دوہرا حصہ دیا جائے گا۔ اس ناحیہ سے اگر کسی کے پاس میں 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹی ہے تو مرنے والے کے بیٹیوں کو 11 حصہ ملے گا اور بیٹے کو دوہرا حصہ ملے گا۔ اگر ساری جائیداد کو 5 حصے میں تقسیم کر دیں اور 1 حصہ بیٹیوں کو دے دیں اور 2 حصہ بیٹوں کو دے دیں تو مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ موبائل پر اپنا فوٹو لگانا گناہ تو نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اشد الناس عذابا یوم القیامت المصورون، کہ کل قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت سزا ان لوگوں کو ہونے والی ہے جو تصویر لیتے ہیں یا تصویر سازی کرتے ہیں۔ البتہ اس تصویر سے موبائل کے ذریعہ جو تصویر لی جاتی ہے، بعض اہل علم نے اسے مستثنی قرار دیا ہے، لیکن اگر اس میں ہاتھ کا عمل دخل نہ ہو تو، اگر ہاتھ کا عمل دخل آ جاتا ہے تو اس کی بھی ممانعت ہی ہوگی۔ البتہ اگر ایک انسان اس کو بھی فیشن کے طور پر استعمال کرتا ہے تو بھی غلط ہوگا۔ ضرورت کے تحت اگر فوٹو کا استعمال کیا جا رہا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مشکل کے وقت کون سی دعا پڑھی جائے، رہنمائی کیجیے۔
سب سے پہلے ہم یہ یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی تکلیف سے دوچار کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آزمائش آتی ہے اور ہم بذات خود دین پر گامزن ہیں تو ہمیں اس کو نیک فال سمجھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ غم اور پریشانی کی باضابطہ دعا ملے گی۔ ہر دعا کی کتاب میں حصن المسلم نہایت ہی اوتھینٹک کتاب ہے، اس کتاب میں غم اور پریشانی کی دعا نکالیے، اللہ رب العالمین کو یاد کیجئے، اور اللہ رب العالمین اور اس کے رسول نے جو دعائیں بتائی ہیں ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے۔ خاص طور پر ایک دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اسی طریقے سے غم اور پریشانی کے نام سے ہی ایک دعا آتی ہے، کئی ایک دعائیں ہیں لیکن ان میں سے ایک دعا ہے جس کی شروعات ہوتی ہے اللہم انی عبدک و ابن عبدک و ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک۔ اس دعا کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو شفا ملے گی اور بیماری دور ہوگی، مسائل حل ہوں گے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ نماز قضا ہو جائے تو اس کی ادائیگی کا طریقہ کیا ہے، نماز کب قضا ہوگی؟ دیکھیں، نمازیں وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز ایمان والوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ نمازوں کو وقت کی پابندی پر ادا کریں۔ ہاں، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی کسی کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکا، تو جس وقت خیال آئے اسی وقت نماز کو پڑھنا چاہیے اور اس کی ادائیگی کرنی چاہیے، خاص طور پر اس وقت جب کہ وہ غافل ہو گیا یا سو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا لا کفارۃ لھا الا ذلک، کہ اگر کوئی آدمی نماز سے سویا رہ گیا یا بھول گیا تو جس وقت اسے یاد آئے اسی وقت اسے ادا کر لینا چاہیے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے، بتا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی بیویاں ہیں انہوں نے بیان کر دیا ہے، جس میں خلاصہ یہ سمجھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے تھے تو پہلے نمبر پر اپنے ہاتھ کو دھلتے تھے، اس کے بعد شرمگاہ کو دھلتے تھے اور ہاتھ کو اچھی طرح سے صاف کر لیتے تھے، اس کے بعد نماز کے جیسے وضو کرتے تھے، سر پہ پانی نہیں بہاتے تھے، سر کا مسح نہیں کرتے تھے اس وضو میں، اور اس کے بعد اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے اور پھر پورے بدن کو دھل لیتے تھے۔ اگر ہم نیت کے ساتھ پورے بدن پہ پانی بہا لیتے ہیں تو بہرحال غسل ہو جائے گا۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ آج کے زمانے میں لڑکیوں کی شادی کتنی عمر میں کر دینی چاہیے؟ اگر لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں تو خواہ مخواہ شادی میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، بہتر ہے کہ شروع دنوں میں ہی شادی کر دی جائے۔ اگر تعلیم کا مسئلہ ہے تو تعلیم جاری رکھ سکتی ہے، لیکن تعلیم کے نام پر بچیوں کی شادی میں تاخیر کرنا یا مردوں کی شادی میں بھی تاخیر کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا عورت اپنے مرد کو چھوڑ سکتی ہے باوجود اس کے کہ اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں لیکن اس لیے کہ اس نے دوسری شادی کی ہے؟ دیکھیں، دوسری شادی کرنا یہ سبب نہیں بنتا ہے کہ ایک عورت اپنے شوہر کو چھوڑ دے یا اس سے طلاق کا مطالبہ کرے۔ اللہ رب العالمین نے مرد کو 4 شادی بیک وقت کرنے کی اجازت دی ہے، اور شرط یہ رکھا ہے
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً کہ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے. لہذا اگر کوئی انسان انصاف کر سکتا ہے تو اس کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت ہے. اگر کسی نے شادی کیا اور انصاف نہیں کر رہا ہے تو سخت وعید بھی آئی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل جس کے پاس دو بیویاں ہوں اور ان میں سے کسی ایک کی طرف وہ مائل ہو جاتا ہے تو کل قیامت کے دن اس حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک سیاہ گرا ہوا ہوگا. ایک سوال اور پوچھا ہے کہ مولانا وحید الدین خان کیا سلفی یا اہل حدیث تھے؟ قطعاً نہیں. مولانا وحید الدین خان ایک بہت اچھے رائٹر تھے لیکن گمراہ تھے، اس لیے انہیں پڑھنا، ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے. ہاں کوئی آدمی اگر صحیح منہج کو جان رہا ہے، صحیح عقیدے کو جان رہا ہے اور ان کی کتابوں کا مطالعہ کرتا ہے تاکہ ان کے اندر ان کی کتابوں میں جو گمراہیاں ہیں ان پہ رد کر سکے تو اس بات کی گنجائش ہے. ان کی گمراہیوں میں سے ایک سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسنہ ہیں، اسوہ کاملہ نہیں ہیں. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی ہے اور اسوہ کاملہ بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن تک ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں اور اسوہ کاملہ ہیں. آپ کی بعثت کے بعد کسی کے لیے گنجائش نہیں ہے کہ کسی بھی نبی جو پہلے آئے ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارے. اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہوگا. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ زکوٰۃ کا مال کیا امام مسجد اور مدارس میں دے سکتے ہیں؟ اگر مدرسے کا انتظام کسی دوسرے ذریعہ سے ہو جاتا ہے اور زکوٰۃ کے پیسے لینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر مدارس کا انتظام زکوٰۃ کے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو بہرحال مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے دیے جا سکتے ہیں. ایک اور سوال ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے جبکہ بہت سارے لوگ کمپنی میں یا کالج میں اسی طرح سے پیشاب کرتے ہیں. ضرورت کے تحت اگر ایک انسان کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے تو اس بات کی گنجائش ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم فبال قائما. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قوم کے قرادان کے پاس میں آئے تو وہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول رہا بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار ضرورت کے تحت کھڑے ہو کر پیشاب کر سکتے ہیں لیکن اسے عادت نہیں بنانی چاہیے. ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اسلامی تعلیم اور معاشی تعلیم دونوں یکساں کیسے سیکھیں، رہنمائی کر دیں. دیکھیں اسلام نے دینی تعلیم اور عصری تعلیم دونوں کی الگ الگ تفریق نہیں کی ہے، بلکہ اسلام نے صرف یہ شرط رکھا ہے کہ تعلیم حاصل کی جائے تو اللہ کے نام سے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا. لہذا اگر ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں، سائنسداں بناتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ہمارا بچہ ڈاکٹر ہو تو مسلمان ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو تو مسلمان انجینئر ہو، سائنسداں ہو تو مسلمان سائنسداں ہو. ایک بھائی نے لکھا ہے کہ کیا کسی غیر محرم لڑکی کے ساتھ نکاح سے پہلے گھومنا یا بات کرنا یا ہدیہ تحفہ دینا جائز ہے؟ اس بات کی گنجائش ضرور ہے کہ اگر ہم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو اسے دیکھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انظر الیہا فإنہ احییٰ ان یؤدم بینکما. اگر تم کسی عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو تو اسے دیکھ لو، کیونکہ ایسا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیچ محبت بنی رہے گی. لیکن اس دیکھنے کے نام پر ایک عورت کے ساتھ گھومنا، اسے گفٹ دینا، اکیلے میں بیٹھنا، اس بات کی گنجائش نہیں ہے. اور دیکھنے کے لیے بھی شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ کسی محرم کے
ساتھ بیٹھ کر کے اسے دیکھے، اس سے بات کر لے۔ اب اس کے بعد فون پہ باتیں کرنا یا اس کے ساتھ گھومنا یہ جائز نہیں، حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ ہو، اور دراصل یہ بھی زنا کے قریب ہونے کی چیزوں میں سے ہے، کیونکہ ایک انسان جب زنا کے محرکات کو اپنائے گا تو زنا کے قریب ہو سکتا ہے۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ بیمار کو ایک روزے کے بدلے کتنا فدیہ دینا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ بات نوٹ کیجئے کہ بیمار کی دو شکلیں ہوتی ہیں، ایک بیمار وہ ہے جسے شفا کی امید نہ ہو، اور دوسرا بیمار وہ ہے جسے شفا کی امید ہو۔ اگر ایسا بیمار ہے جسے شفا کی امید نہیں ہے تو ہر روزے کے بدلے ایک غریب کو کھانا کھلایا جائے گا۔ کتنا دینا ہے؟ 1 سا، یعنی 2.5 kg سے 3 kg اناج اگر دے دیں تو کفایت کر جائے گا، یا ایک ٹائم کا اگر بھر پیٹ کسی غریب کو کھانا کھلا دیتے ہیں تو یہ بھی کفایت کر جائے گا۔ البتہ اگر مریض ایسا ہے جسے شفا پانے کی امید ہے تو وہ کفارہ نہیں دے گا، بلکہ اس کو ٹھیک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ مسلکی اختلافات کیسے ختم کیے جائیں، کیونکہ اسی نے مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات عرض کریں گے کہ 4 صدی ہجری سے پہلے آج جو 4 مذہبی فرقہ پایا جاتا ہے یا مسلکی طور پر 4 ائمہ کا وجود پایا جاتا ہے، ان ائمہ کا وجود نہیں تھا۔ 4 صدی ہجری کے بعد یہ ائمہ کا وجود پایا گیا ہے، لیکن یہ جو ائمہ تھے ان کا پایا جانا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ مسلکی اختلاف کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ مسلکی اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہاں پر یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ اختلاف کیوں ہوا۔ جیسے کسی امام کو کوئی حدیث نہیں پہنچ سکی، یا حدیث تو پہنچی لیکن ان کی نظر میں وہ حدیث ثابت نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں اپنا سکے، یا یہ بھی ہوا کہ اس حدیث کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے اختلاف ہو گیا۔ لیکن اس امام کے بعد ان کے ماننے والوں کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یہ اہم سوال ہے۔ تو ہمارے لیے خود ان ائمہ نے یہ نمونہ چھوڑ دیا ہے کہ سارے ائمہ نے کہا اذا صح الحدیث فهو مذہبی، کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، لہذا صحیح حدیث اگر ہمارے پاس آ جاتی ہے تو اسے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ بات بھی نوٹ کریں کہ اگر کوئی آدمی کسی مسلک کی طرف نسبت کرتا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، غلط یہ ہے کہ اگر صحیح حدیث اس کے پاس آ جاتا ہے تو صحیح حدیث کو نہیں لیتا اور صرف مسلک سے نسبت کرنے کی وجہ سے اس مسلک کو اختیار کرتا ہے، یہ عیب کی بات ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شاہی حکومت میں عوام الگ ہے اور حکمراں ترقی کے کام میں لگے ہوئے ہیں، عوام جہاد میں مشغول ہے، ایسے عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ حکومت سے بغاوت کریں یا حکومت کی طرح بے حس ہو کر کے بنے رہیں؟ دیکھیں یہ بات غلط ہے، سراسر غلط ہے کہ شاہی حکومت میں ائمہ ترقی میں حکمراں ترقی میں لگے ہوئے ہیں اور عوام جہاد میں ہے، حکومت سے بغاوت کریں اس کام کو لے کر کے۔ سب سے پہلے ہماری شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے اس کو یاد رکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو خطاب کیا تھا، عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ہی طویل حدیث ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جبکہ صحابہ نے ان سے وصیت کرنے کے لیے گزارش کی تھی تو آپ نے کہا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے اور ماننے اور اطاعت کرنے کا حکم دیتا ہوں کہ تمہارا جو امیر ہو اس کو مانو اور اس کی اطاعت کرو، اگرچہ تمہارا کوئی امیر حبشی غلام ہی کیوں نہ بن جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بادشاہ کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جو اجازت دی ہے وہ اس وقت ہے جبکہ الا ان تروا کفرا بواحا، بادشاہ صریح کفر کا ارتکاب کر رہا ہے تب اس کے خلاف آواز اٹھائی جائے گی، اور اس وقت بھی دیکھا جائے گا کہ کیا واقعی ہمارے پاس طاقت ہے۔ ایسا کیوں رکھا گیا ہے؟ وہ اس وجہ سے یہ شرط رکھی گئی ہے کہ جان کی حفاظت ہو۔ اگر جان کی حفاظت
شریعت نے سامنے میں رکھی ہے، تو اسی لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم کسی بادشاہ کے خلاف آواز نہ اٹھائے، خاص طور پر اس وقت جب کہ خلیجی ممالک کے جو اکثر حکمراں ہیں وہ دین کو فالو کرتے ہیں، شریعت کو فالو کرتے ہیں اور بہت سارے کاموں میں شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ خلیجی ممالک کی حکومتیں ابھی الحمدللہ نعمت ہیں، غنیمت ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر اگر کمی ہے تو اس کو سدھار فرمائے، اور جو خوبیاں ہیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید بہتری لائے، آمین یا رب۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ کیا دوسری شادی کرنے سے پہلے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ ابھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے دوسری شادی کے لیے، اور کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ شوہر کو اجازت ہے کہ ایک سے زیادہ شادی کرے، لیکن انصاف کی شرط کے ساتھ۔ ہاں، اگر عورت نے شادی سے پہلے ہی یہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے، تو حدیث ہے المسلمون علی شروطہم، کہ مسلمان شرطوں کی پابندی کرتے ہیں، تو اس وقت شوہر کے لیے اس شرط کی پابندی ضروری ہوگی۔ ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ شیخ ہم لوگ فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے کیا ہم گناہگار ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت کیا ہے اسے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ، اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعہ تمہارے بیچ شہیدوں کو پیدا کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر ہم دعا کرتے ہیں تو دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ البتہ دعاؤں کی قبولیت کا 3 انداز ہوتا ہے، یا تو اللہ تعالیٰ فوراً اسے قبول کر لیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اللہ اس کو ذخیرِ آخرت بنا دیتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہمارے اوپر آفتیں آنے والی تھیں ان کو ٹال دیتا ہے۔ بہرکیف اللہ رب العالمین کے فیصلے سے ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ ہمارے پاس سوالات بہت ہیں لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم انہی سوالات پر اکتفا کرتے ہوئے ہم ان سوالات کی طرف دھیان دیتے ہیں جس میں دعا کی گزارش کی گئی ہے۔ بنیادی طور پر جن چیزوں کے لیے دعا کی گزارش کی گئی ہے ان میں سے 2 چیزیں ہیں کہ کئی بھائیوں کے رشتہ دار وفات پا گئے ہیں اور کئی بھائیوں اور بہنوں کے رشتہ دار بیمار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بھائیوں کو شفائے عاجلہ کا عملہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھائی گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہیں جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما، اور ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، اور وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔